رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بر محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الحسين المظلوم على الحسين المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطا الذي غسله دمه وكفنه تراب في أرض كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد وجعلناهم منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات بر محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو، اس عزاداری کو، اس ماتمداری کو
اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرمائے۔ حاضرین میں سے جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار متعال اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ لما صابروا، ان کو امام اس لیے بنایا کہ ان میں ایک فضیلت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پہ اطمینان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی مکمل توجہ کا طالب ہوں، یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے بھیجی گئی کہ جو حضرت موسیٰ کے 12 نقیب تھے، جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے ہیں، یہ دراصل ان کے لیے تھی، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوص صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نے ارشاد فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد 12 امام آئے تو میری امت میں بھی 12 امام آئیں گے، تو جو حضرت موسیٰ کی امت میں ہوا وہی سب کچھ میری امت میں ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے توسط سے ائمہ کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کی معرفت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور معرفت بیان کرنے کا مقصد دراصل ہمارا ان کے قریب ہونا ہے۔ خود امام ارشاد فرماتے ہیں اعرفوا منازل شیعتنا بقدر معرفتہم و اطاعتہم، توجہ کیجئے گا کہ ہمارے شیعوں کی منازل کو دیکھو، ان کی قدر و منزلت کو دیکھو کہ ان میں ہماری کتنی معرفت ہے اور کتنی اطاعت ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی شیعہ کی منزلت دیکھنا چاہتا ہے، قدر و قیمت دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کا معیار ائمہ کی معرفت ہے اور امام کی اطاعت ہے۔ جتنی اطاعت زیادہ ہے، جتنی معرفت زیادہ ہے اتنی اطاعت زیادہ ہے، اور جتنی اطاعت زیادہ ہے اتنی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اور اس محفل میں ہم آئے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے قریب ہو سکیں، کچھ حاصل کر سکیں، تاکہ روز قیامت جس طرح حضرت میثم کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے مولا نے یا میثم انت مائی فی الجنہ، اے میثم تو روز قیامت اس درجے پہ ہے جس درجے پہ میں اہلی ہوں۔ تو جناب میثم کیسے پہنچے ہیں، جناب ابوذر کیسے پہنچے ہیں، جناب مقداد، جناب سلیمان، ہمارے یاسر رشید حجری کیسے پہنچے ہیں؟ تو اسی لیے بیٹھے ہیں کیونکہ علم ہی ہے جو انسان کو آگے پہنچاتا ہے، جہالت کے ذریعے انسان کہیں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کل کی گفتگو جہاں پہ میں نے چھوڑی تھی، آئیں تھوڑی امام کی معرفت حاصل کرتے ہیں، امام کا مقام دیکھتے ہیں، امام کا مرتبہ دیکھتے ہیں، جو حجت خدا ہے، جو اس کائنات پر حجت بن کے آیا ہے، اس کا کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو کل کی گفتگو میں ہم نے کہا تھا کہ حضرت عمران نے اپنی زوجہ سے کہا اے میری زوجہ وَإِذْ قَالَتْ امرأة عمران رب انی نذرت لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، حضرت عمران نے کہا اے میری زوجہ پروردگار متعال تیرے شکم مبارک سے ایک ایسا بچہ دے گا جو نبیوں میں سے ہوگا، جو رسولوں میں سے ہوگا، جو منزلت و مقام تک پہنچے گا، کن فیکون کا مالک ہوگا، یحیی اور یمیت کا مالک ہوگا۔ توجہ ہے؟ تو ارشاد فرماتی ہیں حضرت عمران کی زوجہ نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے
اے پروردگار میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی ہوں، میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی ہوں۔ فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، تو پروردگار نے یہ جو اس نے وقف کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پروردگار نے اس کی اس نظر کو قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروردگار نے جو وہ بچہ پھر آیا اس کی پرورش کی ذمہ داری کس نے لی؟ پروردگار نے لی، کیونکہ اس نے وقف کر دیا۔ لیکن عزادارو کل جو ہم نے گفتگو کی، فلما وضعتها، تو جب حضرت مریم کی والدہ نے، جب حضرت مریم اس دنیا میں آئیں، وضعتها انسا، تو وہ لڑکی تھی، حضرت مریم تھی، لیکن حضرت عمران نے کیا کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت عمران نے کس کی بشارت دی تھی؟ حضرت عمران نے اپنی زوجہ کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ نہیں ہوئے، بلکہ کون اس دنیا میں آئی؟ حضرت مریم۔ وَذَاتُهَا أُنْثَىٰ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، اور یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو میں نے نظر کی ہے، وقف کیا ہے، یہ تو لڑکی ہے۔ لڑکی تو معبد میں نہیں جا سکتی، بیت المقدس میں نہیں جا سکتی، مسجد کی خدمت گزار نہیں بن سکتی، وہ تو لڑکے کا کام ہے، لیکن اب میں نے نظر کر دی ہے تو اب میں کیا کروں؟ لیکن پروردگار نے کہا میں نے تیری اس نظر کو قبول کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ توجہ ہے؟ تو سوال یہ ہے، حضرت عمران نے تو کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ بیچ میں حضرت مریم کہاں سے آ گئی؟ میرے ساتھ رہیں، یہ قرآن ہے، یہ بیچ میں حضرت مریم کہاں سے آ گئی؟ توجہ فرمائیں، بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عمران نے جو کہا، حضرت مریم کی والدہ مایوس نہیں ہوئی، نا امید نہیں ہوئی، بلکہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، میں اسے بھی وقف کرتی ہوں، تو بہتر جانتا ہے، میں مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں۔ لیکن کیوں پروردگار نے حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا، بلکہ انڈائریکٹ پہلے حضرت مریم پھر حضرت عیسیٰ؟ کیوں؟ کل میں نے ارشاد فرمایا تھا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، کن فیکون کے مالک ہیں، اوحی اور امید کے مالک ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ کا مقام اتنا بلند تھا کہ حضرت عمران کی زوجہ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان کو جنم دے سکتی۔ توجہ کیجئے گا، میں نے بہت منزل کرنی ہے، میرے ساتھ رہیں گے۔ حتمن 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 مریم جیسی پاک ہو، مریم جیسی طاہر و مطہر مادر کرامی ہو، جو عیسیٰ جیسے بچے کو اس دنیا میں لا سکے۔ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں، حضرت مریم جیسی ہوں، وگرنہ حضرت مریم کی والدہ کا واقعاً اپنا مقام ہے، وہ بھی پاک و پاکیزہ ہیں، نیک خاتون ہیں، پرہیزگار ہیں، ایک ولی اللہ کی زوجہ ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ ذالک عیسیٰ ابن مریم، پروردگار کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم ہے، خدا کی صفات کے مظہر ہیں۔ کون سی صفات؟ حیات بخشتے ہیں، کن فیکون کے مالک ہیں، ایک مورت میں پھونک مارتے ہیں، پھونک، توجہ کریں، پھونک مارتے ہیں، پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ تو جب وہ اس دنیا میں آ رہے ہیں تو ایسی ہو جس کا ظرف اتنا پاک ہو، اتنا پاک ہو، توجہ میری طرف رکھیں، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اتنا پاک ہو کہ جس کے بارے میں پروردگار ارشاد فرمائے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم پروردگار نے تجھے اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا، طاہر و مطہر بنا دیا۔
تو اگر جناب عیسیٰ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں، ہر ماں کے شکم سے نہیں آئیں گے، ہر ماں کے شکم سے نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ ہر ماں کے شکم سے نہیں آئیں گے۔ تو میرے تھوڑا ساتھ رہیں، اگر آپ ایسے ہو جائیں گے تو پھر میں بھی تھک جاؤں گا۔ دیکھیں، صرف ایک شخص کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ میرے مولا کا نام بلند کرے، ایک شخص کی تھوڑی ذمہ داری ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، وہ اس نعرے کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ آپ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ محبت کا اظہار کریں آپ، صلوات پڑھیں۔ وَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، ذکر علی عبادت ہے۔ یہ جو آپ نعرہ لگواتے ہیں، جتنے لوگ یا علی کہتے ہیں، ان سب کا ثواب اس نعرہ لگانے والے کو بھی ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہاں حضرت مریم اور ان کا مقام، اور کہاں حضرت عیسیٰ انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، اتانی الکتاب، کتاب بھی لے کے آیا ہوں، نبی بھی بن کے آیا ہوں۔ میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں، میں صرف نبی نہیں ہوں، رسول بھی ہوں۔ میں صرف رسول نہیں ہوں، اولی العزم پیغمبر بھی ہوں۔ صرف اولی العزم پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی صفات کا مظہر بھی ہوں۔ اور جب یہی حضرت عیسیٰ تشریف لے کے آئیں گے، کل کی گفتگو کے ساتھ ذرا کنیکٹ کریں، جب تشریف لے کے آئیں گے، سبز امامہ پہنا ہوگا۔ تاریخ کے یہ بھی الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے روغن ٹپک رہا ہوگا، یہ بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ سرخ لباس پہنا ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، صبح کی نماز کا وقت، فجر کا دن ہوگا، صبح کی نماز کا وقت، روز جمعہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔ تو میرے امام مہدی تشریف لائیں گے، تو کل آپ نے سنا، تھوڑا میرا ساتھ دے، تشریف لائیں گے تو امام مہدی کہیں گے، یا عیسیٰ، یا روح اللہ تقدم، آئیں آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں، نہیں یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ انتم اہل بیت النبوہ، آپ اہل بیت نبوت ہیں۔ لا تقدم منکم احد، کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ توجہ کریں، یہ مقام امامت بتا رہے ہیں، وگرنہ حضرت عیسیٰ کا مقام محفوظ ہے، اپنی جگہ پر ہے، یہ مقام امامت بتا رہے ہیں۔ وگرنہ یہ نہیں کہیں گے چلیں صبح کی نماز آپ پڑھا لیں، ظہر عصر کی میں پڑھا لوں گا، دو نمازیں آپ پڑھا لیں، آخر میں بھی مادر مریم سے ہوں، آخر میں بھی اولو العزم پیغمبر ہوں، آخر میرے بھی حواری ہیں، آخر میرے بھی ماننے والے ہیں، دو نمازیں آپ پڑھا لیں، دو میں پڑھا لوں گا، دونوں مل کے کام چل جائے گا۔ نہیں، لا تقدم منکم احد، کوئی آپ کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اقیمت الصلاۃ لک، اور اس نماز کا وجود ہے ہی آپ کی برکت سے۔ توجہ فرمائیں، اس نماز کا وجود ہے ہی آپ کی برکت سے۔ تو یہ کون حضرت عیسیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ امام مہدی کو کہہ رہے ہیں۔ کون امام مہدی؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ کا کیا مقام کہ جب تک حضرت مریم نہیں تھی، حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف نہیں لے آئے۔ تو امام مہدی کا کیا مقام کہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، جو آگے امام نماز پڑھاتا ہے، دراصل وہ خدا کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے ان کو جن کو نماز پڑھا رہا ہے۔ توجہ، جن کو سمجھ آ رہی ہو میرے ساتھ بولے، جو نماز پڑھا رہا ہے امام، وہ وکیل ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا جن کو نماز پڑھا رہا ہے، یعنی یہ اپنی اور ان کی نمازیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے وکیل اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ کون عیسیٰ؟ اولی العزم پیغمبر۔ تو ایک مقام جناب مریم کا کہ اس
اس وقت تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے جب تک جناب مریم نہیں آئیں اور ان کا اپنا مقام. تو امام مہدی کا کیا مقام؟ لا تقدم منکم احد، کوئی آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو مادر امام مہدی کا کیا مقام ہوگا؟ توجہ کریں. جناب نرجس خاتون، ان کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حادثاتی نہیں ہے جو ائمہ کی جو مائیں ہیں، جو والدہ ہیں، یہ حادثاتی نہیں ہیں، بلکہ خدا کا ایک نظام ہے، ایک حساب کتاب ہے. ایک دفعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ بھی نازل کرتے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ لفظ قرآن نہیں ہے، حقیقت قرآن ہے. اگر حقیقت قرآن کو پہاڑوں پہ بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ تو قلب پیمبر ہے، عظمت پیمبر ہے، مقام پیمبر ہے کہ قرآن کو برداشت کیا ہے، قرآن کو سنبھالا ہے. تو میں کہتا ہوں جو والدہ، جو ماں جس کے ظرف میں قرآن ناطق آ رہا ہو اس کا کتنا مقام ہوگا. جس ماں کے بطن مبارک میں قرآن ناطق آ رہا ہو، ہیبت الہیہ آ رہی ہو، اس کا کتنا مقام ہوگا. اس لئے جناب نرجس خاتون کے احوال جا کے دیکھیے، حالات زندگی جا کے دیکھیے. یہ حادثاتی طور پر مائیں نہیں بنی. آپ روم کے شہر سے آئیں، تھوڑا سا اپنا ذہن ملائیں. روم کے شہر سے آئیں، بادشاہ روم کی بیٹی تھی. عرش پر ہمارے رسول نے اور حضرت عیسیٰ کے وسیع شمون نبی نے وہاں پہ عقد کیا. مختصر کر رہا ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، مجھے تھکے لگ رہے ہیں، نہیں سمجھا آج. بہرحال عقد ہوا، آپ کو بتایا گیا خواب میں. بی بی فاطمہ الزہرا نے آپ کی خواب میں آپ کی تربیت کی. مکاشفہ ہوا، جناب نرجس خاتون کے ساتھ مکاشفہ ہوا بی بی فاطمہ الزہرا کا. آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، آپ کو بتایا گیا، خواب دکھلایا گیا، آپ کا عقد ہو چکا ہے، سب کچھ ہوا، تربیت ہوتی رہی. پھر آپ کو بتایا گیا روم کی جنگ ہونے والی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کنیزوں میں شامل کر لینا ہے. آپ اس وقت بھی اپنی غذا کا خیال رکھتی تھیں، ہر غذا نہیں کھاتی تھیں، نجاست کا خیال رکھتی تھیں. تو آپ کو بتایا گیا کیسے آپ نے آنا ہے، سامرا تک پہنچنا ہے، سب کچھ آپ کو علم تھا. آپ کا نام بھی نرجس نہیں تھا، آپ کا نام تھا ملیکہ. دیکھیں آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ مختلف قبیلے والے، مختلف گروہ، مختلف لوگ، مثلا اہل تشیعوں کے نام پتہ چل جائے گا یہ اہل تشیع میں سے، ہم ایسا نام رکھتے ہیں. اہل سنت کے لوگ ایسا نام رکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا یہ اہل سنت کے ہیں. ہمارے برادران بزدار وہ ایسا نام رکھتے ہیں، آپ سب کو پتہ چل جائے گا یہ بزدار ہیں، یہ کیسرانی قبیلے کے ہیں. میں کسی کی توہین نہیں کرا، بتا رہا ہوں ہر کسی کا اپنا کلچر ہے، رسم و رواج ہے. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھتے تھے مدرسے میں، تو افغانستان سے تھے، اس کا نام تھا ماشاءاللہ، اس کا نام تھا ماشاءاللہ. اس کے ایک اور بھائی کا نام تھا بسم اللہ. تو مذاق میں دوست کہتے تھے ایک تیسرا آنے والا ہے، اس کا نام انشاءاللہ. تو یہ ایک مختلف نام آپ دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ روم میں نرجس اس کو کہا جاتا تھا جو کنیز ہو، اور ملیکہ اس کو کہا جاتا تھا جو بادشاہ کی بیٹی ہو. تو آپ بادشاہ کی بیٹی تھی، آپ کا نام تھا ملیکہ. تو امام نے، شہزادی نے، بی بی فاطمہ الزہرا نے رہنمائی کی، آپ نے اپنا نام تبدیل کرنا ہے نرجس. کیونکہ یہودی بنو امیہ، بنو عباس میں یہودی شامل تھے. جس طرح حضرت موسیٰ کو پروردگار نے محفوظ رکھا، اسی طرح یہودیوں کے پاس سازش تھی کہ ایسے ایک حجت آنے والی ہے،
جو فلاں خاتون والی نام کے بطن مبارک سے آئے گی. توجہ ہے؟ یہ یہودی، آپ یہ سمجھیں میرے رسول جو حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے ہیں وہاں پہ بھی یہودیوں کے ناطے ملتے ہیں. دودھ پینے نہیں گئے، سمجھیے گا اس بات کو، میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ جو 5 سال جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں وہاں بھی یہودیوں کی سازشیں تھیں. جناب ہاشم کو، میرے رسول کے والد گرامی جناب عبداللہ کو یہودیوں نے شہید کرایا. آپ کی والدہ گرامی کو جناب آمنہ کو. بہرحال یہودیوں کی سازشیں موجود تھی بنو امیہ میں، بنو عباس میں. بہرحال بہت مختصر کر رہا ہوں. تو آپ کا نام نرجس اسی لیے رکھا گیا، جو بھی پوچھتا آپ کہتی نرجس، وہ سمجھ جاتے یہ جو ہے کنیز ہے. پھر آپ مریض رہیں تاکہ کوئی بھی آپ کو نہ خریدے. پھر آپ سامرا میں امام نے ایک شخص کو بھیجا، آپ کو لے کے آیا. امام نے 10 مرتبہ آپ کا نام تبدیل کیا اپنے گھر میں رہتے ہوئے. گھر میں رہتے ہوئے امام حسن عسکری نے آپ کا نام تبدیل کیا. کبھی سوسن کہہ کے بلاتے، کبھی مریم کہہ کے بلاتے. یعنی گھر تک جاسوس پہنچے ہوئے تھے، گھر تک. تو امام نے تربیت کی جناب نرجس خاتون کی، یہ عام خاتون نہیں تھی. تو کس طرح تربیت کی؟ ایک دفعہ آواز دیتے ہیں، زیارت اربعین میں جملے ہیں ائمہ کے بارے میں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. ہم گواہی دیتے ہیں اماموں آپ کے بارے میں کہ آپ پاک و پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوئے اور طاہر و مطہر بطون مبارک سے آئے. اب کیسے آئے ہمیں نہیں معلوم، کیسے آئے ہمیں نہیں معلوم. اسی لیے امام حسن عسکری کے جو پھپھو تھیں حکیمہ خاتون، جب امام زمانہ کا وقت قریب آیا تو وہ کہتی میری آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ امام زمانہ کیسے تشریف لائے، مجھے کچھ نہیں معلوم. بہرحال جو امام قرآن ناطق ہے اس کی میزبان جو والدہ ہے، تو جو قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو جو قرآن ناطق کی میزبان ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی، کیا مقام ہوگا. یہ تو ایک ہی امام کی والدہ ہے جناب نرجس خاتون، ایک امام کی والدہ ہے. تو جو 11 اماموں کی والدہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کا کیا مقام ہوگا، کیا عظمت ہوگی. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی خلقہ وجدتنا زہرا سلام اللہ علیہا حجت اللہ علینا. ہم مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. اس پہ واقعاً ایک پورا عشرہ چاہیے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. تو ایک وقت امام مہدی ہیں، کیا مقام ہے کہ حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے آگے کوئی تقدم نہیں کر سکتا، مقدم نہیں ہو سکتا. اور آپ کی والدہ کی کیا مقام جو میزبان قرآن ناطق ہے. تو آواز دیتے حضرت عیسیٰ جا کے تاریخ اٹھائیے. حضرت عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، صرف نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کے بعد امام مہدی تشریف فرما ہوں گے اور آ کے بیعت بھی کریں گے. توجہ، صرف نماز نہیں پڑھیں گے، آ کے بیعت بھی کریں گے. بیعت کیا بتاتا ہوں میں. کون عیسیٰ؟ ذالک عیسیٰ ابن مریم. کون عیسیٰ؟ ذالک عیسیٰ ابن مریم جو نبی ہے، نبی نہیں ہے، رسول ہے. رسول نہیں ہے، اولی العزم پیمبر ہے، حیات اور ممات کا مالک ہے، پروردگار کی صفات کا مظہر ہے. وہ بھی علی کے بیٹے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، علی کے بیٹے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. علی کا بیٹا جناب عیسیٰ کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس کون سی عقل ہے؟ علی کا بیٹا اولی العزم پیمبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو جو نفس پیمبر ہے وہ کیسے 40 سال تک بت پرستی کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھے گا؟
جو عیسیٰ روح اللہ ہیں، اولی العزم پیغمبر ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے آگے کھڑے ہوں. تو جو نفس پیغمبر ہے، حجت اللہ ہے، نور اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، کیا اس سے نماز وہ پڑھائیں گے جو 40 سال تک بت پرستی کرتے رہے؟ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. بارے دیگر صلوات. سے نماز پڑھائیں گے. عیسیٰ جیسا پاکیزہ جس کی مادر حضرت مریم، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. حضرت عیسیٰ آگے بیعت کریں گے. بیعت کہتے کسے ہیں؟ یہ کہ کوٹا پورا کرنا ہے، یہ کوئی ووٹ دینا ہے، چلو 4 سال آپ بن جاؤ، اگلے 5 سال میں بن جاؤں گا. نہیں، بیعت کہتے کسے ہیں؟ قرآن کھولیے، حضرت عیسیٰ بیعت کریں گے. بیعت یعنی بیچنا. میرے ساتھ رہیں، بیچنا. قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حجت خدا بیعت لیتا ہے لوگوں سے کہ آؤ اپنے آپ کو بیچو، ہے حجت خدا. لیکن پروردگار کہتا ہے تم دراصل میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، یہ اس کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے. آگے ارشاد فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین، میں خرید رہا ہوں تمہیں، اے مومنو تمہیں میں خرید رہا ہوں. بدلے میں کیا دوں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تم بیعت کرو حجت خدا کے ہاتھ پر، بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. آگے ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے بیعت کی ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہاری بیعت قبول ہے. تو بیعت بیچنا، جب انسان کوئی چیز بیچتا ہے بدلے میں کچھ لیتا ہے. اسی لئے امام ارشاد فرماتے امام علی تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، خبردار اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا. تو بیچتے ہیں بدلے میں جنت لیتے ہیں. تو جنت کون دے گا؟ جو قسیم النار والجنہ ہو. تو بیعت کس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے؟ تو مجھے آگے کتابیں کھول کھول کے دکھاتے ہیں کہ بیعت کر لی. میں کہتا ہوں اپنی آنکھیں کھولو، عقل کے اندھو، کیا کبھی قرار بھی فرار کی بیعت کرتا ہے؟ کیا کبھی قرار بھی فرار کی بیعت کرتا ہے؟ کیا کبھی علم جہالت کی بیعت کرتا ہے؟ کیا کبھی نور ظلمتوں کی بیعت کرتا ہے؟ کیا کبھی طہارتیں نجاستوں کی بیعت کرتی ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون سی بیعت؟ بھلا کبھی نور بھی بیعت کرے گا؟ کبھی حق بھی ناحق کی بیعت کرتا ہے؟ یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ کیسی بیعت ہے؟ قرآن کے مطابق کون سی بیعت؟ تو اسی لئے ارشاد فرماتے ہیں انزلنی الدہر ثم انزلنی ثم انزلنی. اتنا میرا مرتبہ کم کیا، اتنا کم کیا، اتنا کم کیا، حتی یقال علی و معاویہ، حتیٰ کہ میرا نام لے جانے لگا کہ علی کے ساتھ ہوں یا معاویہ کے ساتھ ہوں. میں کون ہوں؟ بنا اشجرت الاسمار بنا فتح اللہ بنا یختم. یہ کائنات دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے وسیلے سے ہے. یہ درخت اس وقت تک پھل نہیں دیتے جب تک ہماری اجازت نہ ہو.
یہ آسمان اس وقت تک بارش نہیں برساتا جب تک ہم اجازت نہ دیں. ہمیں بشر سمجھ کے اپنا جیسا نہ سمجھنا. نحنو اسرار اللہ، ہم اللہ کا راز ہیں کہ کوئی اس راز کو نہیں جان سکتا. کوئی نہیں، ہماری بلندیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا الا نبی مرسل. صرف وہ پہنچ سکتے، ہر نبی نہیں، صرف وہ نبی جو رسالت کے مرتبے پہ ہوں وہ شاید ہمیں سمجھ سکتے ہیں. یا ملک مقرب، یا ہماری عظمتوں تک وہ پہنچ سکتا ہے جو صرف فرشتہ نہ ہو، مقرب فرشتہ ہو. یا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ، یا ہماری حقیقتوں کو وہ مومن پہچان سکتا ہے جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو. ہم کیا سمجھیں گے اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کی معرفت کو، اہل بیت کی حقیقت کو؟ نحنو اسرار اللہ فی حیاکل البشریہ، ہم اللہ کا راز ہیں بنا عبید اللہ، ہمارے وسیلے سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے. سبحتو فسبحنا ملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا. ہم نے الحمد کی تو ملائکہ نے الحمد کرنا سیکھی. تو ہم کہاں پہنچیں گے اہل بیت کی عظمت کو؟ تو ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ان کا ذکر کرنے کے لیے جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جب ہم یا علی کہتے ہیں تو پریشان نہ ہوں کہ یہ اللہ سے جدا کرتا ہے. کیسے جدا کرے گا؟ مگر علی اللہ سے جدا ہے جو یا علی کہنا جدا کر دے گا؟ نہیں، علی اللہ سے جدا نہیں ہے، اس کا راز ہے، اس کی ایک حقیقت ہے. تو عزاداروں، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی معرفت کوئی بھی نہیں پہچنوا سکتا تھا، کوئی بھی نہیں پہچنوا سکتا تھا. اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں وہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کی عظمت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ ڈائریکٹ خود کام کرے. فرشتوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ان کا محتاج ہے، نہیں، اس کی عظمت اتنی بلند ہے، مقام اتنا بلند ہے، اس کی عظمت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ خود کام کرے. تو یہ سارا نظام خلق کیا، وگرنہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ. لیکن اس نے ایک ایسے نور بنائے جو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارے چاہنے والوں کی معرفت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو ان میں کتنی اطاعت ہے، کتنی بندگی ہے، کتنی ہمارے بارے میں غلامی ہے، ہمارے کتنے غلام ہیں. تو جو اہل بیت کے غلام تھے، اہل بیت نے بھی ان کے ساتھ ان کو بھی کہاں تک پہنچا دیا. کل آپ نے جناب حر کو سنا ہے، مسلم ابن اوزجہ ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، زہیر ابن قین ہیں، امام حسن کے اصحاب ہیں، امام علی کے ہیں، امام جعفر صادق کے ہیں، زہیر ابن قین، زرارہ ابن آیون، حمران ابن آیون، کتنے اصحاب ہیں. لیکن مقصد اطاعت ہے. بغیر اطاعت کے منازل نہیں ملتی، بغیر اطاعت کے امام کی خوشی نہیں ملتی. وقت کا امام روایات میں ہے، جب اپنے شیعوں کو گناہگار شیعوں کو گناہ کرتے دیکھتا ہے، روایات کے لفظ ہیں، امام زمان گریہ کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کہ تم تو ہمارے ماننے والے ہو.
چلو اور جو ہمارے ماننے والے نہیں ہیں ان کو تو معرفت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تم تو ہمارے ماننے والے ہو۔ تو امام کا ایک غلام جون ہے، شاید ان جو تذکرہ کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں ائمہ کے غلاموں کی، شاید کچھ درس لیں ان سے ہم۔ تو امام کا ایک غلام جون ہے۔ جناب جون دراصل حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری ربضہ میں اس دنیا سے چلے گئے تو آپ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کیا۔ جب میرے مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام حسن کے پاس آئے، امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے پاس آئے۔ تو کربلا میں جناب جون کی عمر مبارک 90 سال ہے۔ جب اصحاب شہید ہونے لگے تو جناب جون میرے مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے دیے جنگ کی، جہاد کی۔ تو میرے مولا نے کہا جون تو نے ہماری بہت خدمت کی ہے، تو ہم اہل بیت کا وفادار رہا ہے، میں حسین تیری جنت کا ضامن ہوں، تو چلا جا یہاں سے، خود کو آزاد کر دے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ تو جب امام نے کہا کہ تو چلا جایا تو یہ پیچھے نہیں مڑا بلکہ امام کے قدموں پہ گر گیا۔ جب میرے مولا کے قدموں پہ گرا ہے تو آواز دے کے کہتا ہے یا امام انا عارف انا ادری انا حسبی لئیم، میرا حسب و نسب پست ہے اور میرے بدن سے بو آتی ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے۔ لیکن جون کہتے ہیں یا امام لا افارقکم حتی یختلط جمی بدمائکم، لیکن امام میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا سیاہ خون آپ کے پاک مقدس خون کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو جون جب تک امام نے اجازت نہیں دی قدموں میں گرے پڑے رہے، مولا نہیں، جب تک اجازت نہیں دیں گے میں نہیں اٹھوں گا۔ امام نے اجازت دی، شمشیر اٹھائی، میدان کربلا کی طرف آئے، 90 سال کی عمر ہے، مقتل کے الفاظ ہیں 40 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، اور لڑ رہے تھے کہ آپ گھوڑے سے نیچے آئے۔ دیکھو عزادارو، مقتل کہتا ہے جب بھی کوئی شہید ہوتا کچھ اصحاب بلاتے، بنی ہاشم میں سے بلایا گیا امام کو، اے امام میری مدد کو آئیے، لیکن جب جناب جون گرے ہیں تو ذہن میں خیال آیا میں تو غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں، بھلا کوئی آقا کو بھی بلاتا ہے؟ تو جناب جون نے صدا نہیں دی، آواز نہیں دی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کریم ظرف ہو، جو اتنے کریم ہو؟ تو کیا دیکھتے ہیں ایک وقت امام نے جون کا سر اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ جون اس دنیا سے چلے گئے، لیکن امام نے ایک عجیب رد عمل دکھایا، عجیب رد عمل دکھایا۔ عزاداروں بڑے بڑے شہید ہوئے، جناب مسلم ابن اوسجا کوفہ کے سرداروں میں سے تھے، جب شہید ہوئے امام نے اس کا بھی سر اٹھایا، لیکن امام نے کہا اے مسلم ابن اوسجا اللہ تجھے اجر دے گا۔ لیکن جون جب اس دنیا سے چلے گا امام نے عجیب رد عمل دکھایا، امام نے وہ کام کیا جو اپنے بیٹے علی اکبر کی شہادت کے وقت کیا تھا۔ امام نے جون کا سر اٹھایا، جون کے رخساروں کو اپنے رخساروں پہ رکھا اور آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہم اللہم طیب ریحہ، بار الہ ہمارے غلام جون کے بدن کو خوشبودار کر دے، پاک و پاکیزہ کر دے، اللہم بیض وجہہ، اس کے چہرے کو نورانی کر دے،
واشر ہو مال ابرار، اور ہمارے غلام کو ابرار کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ معشور کرنا۔ میں کہوں گا جان تو کتنا خوش قسمت ہے کہ جب تیرا آخری وقت تھا، امام تیرے قریب ہیں، لیکن میں قربان جاؤں زارا کے لال کی غربت پہ۔ ایک دفعہ سینہ سنگین ہوا، کیا دیکھتے ہیں؟ شمر ہے سینہ مبارک۔ آواز دے کے کہتے من انتا، تو کون ہے؟ قدر تکا مرتکن عظیمہ، تجھے علم بھی ہے، تو کہاں پہ سوار ہے؟ اللہ لعنت قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بر ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حق میں بہتری فرما، ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما، بھائی کمیل عباس کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے ماموں جاوید حسین قریشی کو صحت و سلامتی عطا فرما، جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بھائی عاصم، غلام مصطفیٰ، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان سب کی دعائیں مستجاب فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، حاضرین میں سے جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نظر و نیاز کرنے والوں کے مال و رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔